آپ جو ہے غلط انداز سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہ اے رسول جتنی ہدایت کی باتیں ہیں آپ ان کو سنائیے تو ان کے سرکشی میں اور نافرمانی میں اضافہ ہی ہوگا. بات ماننے کی کوئی بات نہیں، مزید سرکشیوں میں اضافہ. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اس لیے آپ قوم کافرین پر افسوس مت کیجئے، غم مت کیجئے. ان الذین، آپ یہ سن لیجئے حکم آپ صاف ستھرا. ان الذین آمنوا، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئون، اور حتیٰ کہ زبور پر عمل کرنے والے. صابئین بولتے ان کو، زبور جو کتاب تھی اللہ کی اس کو ماننے والے. والنصارى، اور یہ کرسچن حضرات. سن لیجئے قاعدہ کیا ہے. قاعدہ ہے عامہ، من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے ایک، والیوم الاخر، قیامت کے دن کو مانی دو، وعمل صالحا، جو کوئی عمل صالح کرے گا، ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخرت ہو، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے اس کے مطابق، صرف ایمان لا کے بیٹھے نہیں. ایمان تو لائے ہیں، اب چلو جہاد کو بولے تو ہل رہے نہیں. تو کیا ایمان ہے؟ زکات دیو بولے تو دینے کا نام ہی نہیں ہے. پھر وہ ایمان کا ہے وہ. وعمل صالحا، اور جو اعمال صالحہ کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ ہے کام کے لوگ کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا آئندہ ہونے والا کہ میں کیسا مروں گا. جب آپ ایمان لائے اور عمل صالح میں آپ مصروف ہیں تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے پھر کیا موت کیسی ہوگی، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. جب ایمان اور عمل صالح ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم میں ہوں گے قیامت کے دن کے یار ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ویسا کیوں نہیں کیا. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ صاحب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو مرنے کے لیے صرف 24 گھنٹے، ایک دن باقی ہے، تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے اپنے اعمال میں؟ سنن کا کچھ بھی نہیں لاؤں گا میں تبدیلی، اس لیے کہ میرا عمل پورا بنا ہوا ہے. صبح کیا کرنا ہے، شام کیا کرنا ہے، چاشت کے وقت کیا کرنا ہے، ظہر میں کیا کرنا ہے، عصر میں کیا کرنا ہے، وہ پورا پروگرام شیڈیول میرا کمپیوٹرائزڈ ہے. میں کچھ بھی تبدیلی نہیں لاؤں گا. یہ نظم ہونا زندگی کا. ارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ جناب علی جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے. نکتہ نواز کا مطلب یہ سمجھتے وہ کہ زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہو اوندھا چتا، ایک آدھا کام آپ اچھا کر دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند آ گیا، آپ چلے گئے جنت میں. نہیں، ایسا بے ہنگم اور بے اصولی مذہب نہیں ہے. یہ اصول ضابطے کا مذہب ہے. یہ سمجھے نہیں آپ؟ وہ جو بات کہی گئی ہے نکتہ نوازی کی یا کسی عمل کو قبول کرنے کی، وہ نظام زندگی پر عمل کرتے ہوئے کسی ایک میں ایسا اخلاص پایا گیا بہت اونچے درجے کا تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بد نظم تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ تو کوئی دین و ایمان کی بات اس میں تھی اور صرف کتے کو پانی پلا دیا چلے گیا جنت میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام زندگی پورا اسلام کے مطابق گزارتا تھا، لیکن یہ بھی ایک کام ایسی نیکی کا کر گیا کہ اس میں اخلاص اس کا حد درجے آگے تھا.
اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خاص اہمیت دے کے اس پر رحم فرمایا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ نقطہ نواز ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی بے ہنگم زندگی گزارے اور بس غلط ہے وہ. تو بزرگ نے کہا کہ اگر مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ میری موت کل ہے، میں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ میرا پروگرام بنا ہوا ہے اور اسی پر میری موت آ جائے پروگرام پر. یہی میری جو ہے خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے تموتون کما تحیون، حضور نے فرمایا کہ تم ویسے ہی مرو گے جیسا تمہارے نظام زندگی ہے. زندگی کا جیسا نظام آدمی کا بنا ہوا ہے موت ویسی آئے گی. کسی کا نظام زندگی شراب پینے کا ہے، مرو ویسی. کسی کا نظام زندگی نماز پڑھنے کا ہے، نماز پہ اس کو موت آئے گی. جیسا تم زندگی کا نظم گزارو گے ویسی تم کو موت آئے گی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا. یہ دیکھیے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ بنی اسرائیل کی یہ جو خواہشات پیچھے گزرے ہیں کہ ہم اللہ کی شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہے اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی اور ہم سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہو جائیں گے. یہ صرف خواہشات ہے، تمنیات ہے، تمہارے آرزویں ہیں. عمل کہاں ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہوگا. تو فرما رہے ہیں ان کے پھر پچھلے جو واقعات انہوں نے جہاں جہاں بڑے بڑے مسٹیک کیے تھی، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کتنی بار ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وارسلنا الیہم رسولا، اور بے شمار انبیاء ہم نے ان پر بھیجے. ایک کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی آبادی میں ڈاکٹر اگر بہت زیادہ ہو جائے جس کے معنی یہ ہے کہ وہاں امراض بہت ہیں، تو اب اتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کے پاس، اس کا مطلب یہ کہ بہت بیماریوں میں مبتلا تھی، اس لیے انبیاء کی ضرورت پڑی اتنی زیادہ. اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھی بھیجا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فریقا یقتلون. کیا کیا انہوں نے بنی اسرائیل نے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں. کہنے لگے کہ کلما جاءہم رسول، جب کوئی رسول آتے، بما لا تہوی انفسہم، اور کوئی ایسی بات بولتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، کیا کرتے تھے؟ فریقا کذبوا، جھٹلا دیتے تھے. نہیں یہ رسول نہیں ہوتے، بولے رسول نہیں، بولے ان کو کیا تعلق ہے رسالت سے. وفریقا یقتلون، اور بعض نبیوں کو تو قتل بھی کرتی ہے. حضرت زکریا کو قتل کیا، کئی نبیوں کو قتل کر دیا. دیکھیے کیسی قوم تھی. وحسبوا الا تكون فتنہ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم. اور پھر آزمائش میں پڑنے کے خوف سے ڈرتے تھے ہمیشہ، کوئی جنگ میں جانے کی، کوئی جہاد میں جانے کا حکم نہ مل جائے، ڈرتے تھے. فعموا وصموا، اور اگر حکم مل گیا اگر کہ چلو جنگ میں، چلو جہاد میں، چلو کسی خاص قسم کا عمل کرنے میں، تو اندھے ہو جاتے تھے، راستہ بھی نہیں دکھتا تھا ان کو. سمو، بہرے بھی ہو جاتے، سنائی بھی نہیں دیتا تھا، مطلب سنتے نہیں تھے. مطلب سننے نہیں کہ بات نہیں ماننا، نہیں مانتے تھے بات کو. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبیوں کے ذریعے سے جب عذاب الہی آنے کی بات ہو گئی تو پھر توبۃ اللہ کرنے لگے، معاف کرو معاف کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ ہم نے تم کو معاف بھی کر دیا. ثم عموا وصموا، پھر وہی حال، اندھے اور بہرے. کثیر منہم، ان میں کے بعد سمجھدار اور فرما بردار بھی تھے، اس لیے فرمایا کہ کثیر منہم، اکثروں کا یہ حال تھا.
بعض ان میں کے اچھے بھی تھے. واللہ بصیر بما تعملون یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. یہ بنی اسرائیل کی چالاکیاں، ان کی ہوشیاریاں، ان کی سازشیں، سمجھے نہیں؟ اور عالمی سطح پہ ایسی طاقت اور ایسی قوت اور ایسا مال انہوں نے جمع کیا کہ جناب آپ کو ہم کو علم بھی نہیں ہے اس کا. بڑی بڑی کمپنیاں ایسی عالی شان، یہ پورے جو اونچے قسم کے کاروبار ہیں سب ان کے ہاتھوں میں. جتنے نیوز ایجنسیاں ہیں عالمی سطح کی، سب ان کا کنٹرول ہے. سمجھے نا؟ بڑی بڑی حکومتوں کو جھکانا مالیے کے اعتبار سے سازشیں ان کی چلی ہوئی ہے. تو ان کی اس کے ذریعے سے انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی امت اسلامیہ کو نصرت اور ان کو غلبے کا قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. واللہ یظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام کو ہر زمانے میں غالب کرے گا. تو اب آپ کو غلبہ کہاں ہے؟ پھر غلبہ اس معنوں میں ہے آپ کو کہ آپ کے دین کو کوئی باطل دین ثابت نہیں کر سکتا. دین اسلام کو کوئی برا نہیں بولتا، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اور دین اسلام کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. اس کے دلائل، اس کے معقولات، اور اس کے پاس ایسی چیزیں اسلام کی حقائق ایسے ہیں کہ اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت اسلامیہ کو یہاں صاف دعوت دی ہے کہ اے امت اسلامیہ، من آمن باللہ، ان شارٹ